بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں انسان کے لیے ہر طرف آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، دوسری طرف انسان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بھی پیدا ہوئی، اور وہ مشکل یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے، اور یہ نگاہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر چکی ہے۔ انسان بعض دینی امور کو انجام دینے کے باوجود ہر شے کو مادی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی جس چیز میں انسان کو انسان کا ذاتی فائدہ نظر آئے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جس چیز میں انسان کو کوئی ذاتی فائدہ نظر نہ آئے انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان مادی وسائل کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی بڑے آفیسر کے غلط بات کی بھی تائید کرتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کی صحیح بات کو بھی رد کر دیتا ہے۔ بزنس مین کا احترام کرتا ہے، لیکن ایک عام دکاندار کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ کسی محفل میں کسی مالدار کا احترام کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک غریب کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ اپنی کمپنی کے آفیسر کے سامنے سلوٹ مار کر جھکتا ہے، لیکن ایک عام چوکیدار کو سلام تک نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان بڑے بڑے عہدے داروں کو اپنے لیے نجات کا فرشتہ سمجھتا ہے، لیکن جس شخص میں اس کا ذاتی فائدہ نظر نہ آئے انہیں بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے تو اللہ انسان کو ان راہوں سے نجات دیتا ہے جن کا انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی بندگی کریں، حق کو حق کہیں، اللہ کے تمام بندوں کا یکساں عزت اور احترام کریں، حق کے خلاف عمل نہ کریں۔ اللہ ایک عام آدمی کو، ایک غریب کو، ایک فقیر کو، ایک چوکیدار کو، ایک بچے کو ہمارے لیے نجات کا فرشتہ بنا کر بھیجے گا۔ صرف ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی گوشت کی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کمپنی کے برف خانے میں جاتا ہے کسی کام سے، اور برف خانے کا دروازہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ جب یہ شخص اپنا کام انجام دے کر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دروازے کو اندر سے کھولنے کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ دروازے کو اندر سے کھولے، لیکن ناکام رہ جاتا ہے۔ اب یہ شخص چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس کی آواز سن کر آ کر برف خانے کے دروازے کو کھولے، لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنتا۔ بہت محنت اور کوشش کے باوجود یہ شخص نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر آج برف خانے کا دروازہ نہ کھلا تو کل تک یہ یقیناً مر جائے گا۔ اسی سوچ میں یہ گھنٹوں انتظار کرتا ہے، لیکن امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نا امید ہو کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اسی انتظار میں ایک مرتبہ سنتا ہے کہ برف خانے کے دروازے کو کھولنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے آب دیدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جب اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کمپنی کا چوکیدار برف خانے کے دروازے کو کھول کر اندر آیا۔ یہ چوکیدار کے نزدیک جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں؟ چوکیدار جواب دیتا ہے کہ اس کمپنی میں روزانہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تم اور 2-3 اور افراد ہیں کہ جب صبح آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، اور جاتے وقت بھی خدا حافظی کرتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ تم آج صبح جب آئے مجھے سلام کر کے اندر گئے، لیکن خدا حافظی کے لیے واپس باہر نہیں آئے، تو میں تمہیں ڈھونڈنے اندر چلا آیا۔ آپ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ چوکیدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بچہ ہے، سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر سب کا احترام کریں۔ پھر دیکھیں کہ مشکل حالات میں اللہ آپ کے لیے کیسے نجات کا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔